بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر بانو کی ذہنی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ اس کی جسمانی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ جسم پر زخموں کے نشان تھے اور وہ اس وقت اتنی نڈھال تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شہر بانو کے بال بکھر کر الجھے ہوئے تھے، جس کے بالوں میں مٹی اور گرد لگی ہوئی تھی۔ شہر بانو اب کی بار بہت ٹوٹ چکی تھی۔ اپنے ماں باپ کو سامنے دیکھ کر وہ اونچی اونچی رونے لگی اور بہن کہنے لگے اس کی ماں کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن شہر بانو اس وقت درد کی انتہا پر تھی۔ یہی وجہ تھی وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ ساری رات شہر بانو اسی حالت میں رہی اور پھر روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے ایک عزم کے ساتھ کچھ سوچا اور سیدھی اپنے ماں باپ کے پاس چلی آئی۔ جب اس نے وہی بات اپنے ماں باپ سے کہی تو وہ خاموشی سے بے بسی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے رہ گئے، جبکہ شہر بانو کہنے لگی کہ اگر آپ دونوں میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دے، لیکن میں اب کی بار سلطان کے دربار جاؤں گی اور ان سے اپنے لیے انصاف مانگ لوں گی۔ بے وجہ مجھے دوبارہ طلاق ہوئی ہے، مجھے بد کردار کہا گیا، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی، میرے وجود کو نوچا گیا۔ میں کیسے خاموش رہ سکتی ہوں؟ آپ صرف لوگوں کی باتوں کی پرواہ کی وجہ سے اپنی بیٹے کے ساتھ یہ ظلم برداشت کر لیں گے؟ کیا کرے؟ شہر بانو نے اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہا۔ ان دونوں کے پاس سوائے آنسوؤں کے اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت نڈھال بیٹھے ہوئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ تاہم جیسے دربار کا وقت ہوا تو شہر بانو دربار چلی آئی۔ وہ اکیلی لڑکی تھی جو اس طرح چہرہ اٹھا کر اور تن تنا سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ اس نے وہاں پر اپنی عرضی جمع کروا دی تھی، لیکن وہ پھر بھی سلطان کے دربار میں اسے مل کر جانا چاہتی تھی، جبکہ وہاں کے دربان اسے واپس بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے وہیں پر بیٹھی رہی۔ اور اس کا کہنا تھا کہ جیسے دربار لگے گا وہ سلطان سے مل کر جائے گی، اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ سلطان کو بتا کر جائے گی۔ اس لڑکی کے لہجے اور آنکھوں میں کچھ ایسی بات تھی کہ دربان خاموش ہو کے کچھ دیر کے بعد ہی جب دربار لگ چکا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کی بار دربانوں نے اسے نہیں روکا اور وہ سیدھی سلطان کے دربار حاضر ہو گئی۔ سلطان نے جب اس لڑکی کو اس حلیے میں آتے دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی اور اس نے اپنے پاس بیٹھے مشیر سے اس کے بارے میں پوچھا، کیونکہ شہر بانو پہلی عرضی جمع کروا چکی تھی۔ مشیر نے اس کی عرضی پڑھ کر سنائی۔ سلطان حیرانی سے وہ عرضی سن کر کہنے لگا، اے نوجوان لڑکے، تم بتاؤ آخر کیا ماجرا ہے؟ تم نے عرضی میں جو یہ ساری بات لکھی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ اتنے میں شہر بانو اٹھ کھڑی ہوئی اور سر اٹھا کر سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے میرے سلطان، میں نے اس عرضی میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے، وہ سب میرے آپ بیتی ہے۔ یہ دیکھیں میرے جسم پر ابھی بھی نکھرونچوں کے نشان ہیں، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور میرے بال الجھے اور بکھرے ہوئے ہیں، میری آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی ہیں، غم اور ماتم کی مجسم تصویر بنی ہوئی ہوں۔ میں کس طرح جھوٹ بول سکتی ہوں؟ میرے ساتھ 2 بار ایسا ہو چکا ہے اور نہ حق مجھ بے گناہ کو میرے شوہر نے 2 بار طلاق دے دی۔ میں کب تک اس عذیے سے گزرتی رہوں گی؟ مجھے اسے نجات دلائیے۔ اس لڑکی نے اپنی فریاد دربار میں رکھی تو سلطان کہنے لگا، لیکن تم نے تو عرضی میں کہا ہے کہ 2 جنات تمہارے اوپر بدکاری کرتے ہیں، اگر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کوئی ذی ہوش انسان کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ سلطان قدرے غصے سے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ان جنات کو بار بار اپنے خواب میں دیکھا، وہ قد و قامت میں بہت بڑے ہیں اور آج تک ان کے چہرے میرے سامنے واضح نہیں ہوئے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ وہ دونوں ہی مجھے غائب کر کے لے جاتے ہیں اور پھر میرے ساتھ بدکاری کر کے مجھے واپس وہیں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھے ان کے اپنے ساتھ لے جانے کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے میں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ وہ مجھے کیسے لے کر جاتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ان دونوں نے میرے ساتھ بدکاری کی اور 2 بار ان کی بدکاری کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا اور مجھے طلاق ہوئی۔ اسی کے نتیجے میں آج میں آپ کے سامنے انصاف مانگنے کھڑی ہوئی ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ شہر بانو نے وضاحت سے کہا تو سلطان کہنے لگا، کیسے میں تمہیں انصاف دے سکتا ہوں؟ یہاں پر بیٹھے کسی بھی شخص کو تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تم جنات کی بدکاریوں کا نشانہ بنی ہو۔ سلطان نے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی، یہ دیکھیں میرے بدن پر جو نشان ہے، کیا یہ کسی انسان کا کام ہے؟ اور پھر آپ ہی بتائیے، بند کمرے میں سے میں کیسے وہاں سے چلی گئی جبکہ بھائی میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں خود کمرے سے غائب ہو گئی۔ مجھے اس جنگل میں تھوڑا سا ہوش آیا تھا اور میں نے اپنے اوپر جھکے ہوئے 2 جنات کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں، جب دوبارہ ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ اگر یہ سب کیا ہے؟ اگر کوئی انسان ہے تو کسی کو تو نظر آتا، کوئی تو اسے دیکھتا۔ شہر بانو نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو سلطان خاموش ہو گیا۔ اس وقت سارے دربار پر سناٹا طاری تھا، ہر کوئی اپنی جگہ پر سوچنے پر مجبور تھا۔
کہ آخر وہ لڑکی سچ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں۔ سلطان کو بھی پہلی بار کسی فیصلے میں اس طرح مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ اس کا دل اس لڑکی کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ لہٰذا وہ کچھ دیر سوچ میں مبتلا رہا۔ تمام دربار اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے سلطان بہت مشکل میں ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی سلطان نے معظم نے اپنے مخصوص انداز میں درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ابھی کوئی بھی اس لڑکی کی گواہی نہیں دے رہا، اور اس لڑکی کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں۔ لہٰذا میں نے اپنا فیصلہ کیا ہے کہ جیسے یہ لڑکی اپنی عدت مکمل کر لے گی تو اس کی شادی میرے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر دی جائے گی، اور پھر دیکھا جائے گا کہ آخر یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیران تھا اور سلطان کی فہم و فرست کا قائل ہو گیا۔ سلطان نے جس انداز میں اس مقدمے کا فیصلہ کیا تھا، سب حیران ہو کر رہ گئے تھے۔ شہربانو بھی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ وہ دربار سے اس اذیت میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ خود سلطان کے پاس انصاف کے لیے آئی تھی، اس لیے وہ سلطان کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ شہربانو اپنے دکھی وجود کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے اب کیوں اسے اتنا رونا آ رہا تھا۔ یہ عدت کا عرصہ بہت جلدی گزر گیا تھا، تاہم شہربانو نے اسے گن گن کر گزارا تھا، اور جیسے اس کی عدت ختم ہوئی تو سلطان کی طرف سے اسے بلاوا آ گیا۔ شہربانو اس دن تو ڈر رہی تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق ابو سے جانا ہی تھا، چونکہ وہ اپنے ماں باپ کو پہلے ہی اپنی شادی کے بارے میں بتا چکی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑے۔ انہیں جو پہلے لوگوں کی باتوں کا خوف تھا، اب وہ خوف اتر چکا تھا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو انصاف مل جائے تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی سکون سے گزار سکے۔ شہربانو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس دربار میں آ گئی تھی۔ دربار میں آج بھی وہ سب لوگ موجود تھے جو پہلے اس فیصلے کے وقت تھے۔ آج ہر کوئی حیران تھا اور آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر پریشان تھا۔ کس کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اگر آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن اب شہربانو کے سچ اور جھوٹ سے پردہ اٹھانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اگر شہربانو کے ساتھ یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور وہ کون سے جنات کا ذکر کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان کے دربار میں سب کے سامنے شہربانو کا نکاح سلطان کے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہربانو اس وقت سادہ سے حلیے میں مبلوس تھی۔ وہ اسی طرح رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ شہربانو اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اسی حالت میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر آج بھی پہلے کی طرح ہی ہوا تو وہ کیا کرے گی۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی، شہربانو کی پریشانی اور گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کا شوہر اس کے پاس کمرے میں ہی موجود رہا۔ اس نے شہربانو کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ شہربانو سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن شہربانو کی گھبراہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور جیسے ہی رات دوسرے پہر میں داخل ہوئی تو شہربانو کے شوہر نے اس کے ساتھ تھوڑی بے تکلفی دکھائی اور اس کے قریب ہو گیا۔ شہربانو گھبرا رہی تھی، لیکن اس کا شوہر اب اپنا حق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن اس وقت سلطان نے معظم کے دربار میں ایک بار پھر مجمع لگا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام وہاں پہ جمع تھا اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر رات اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا ایک بار پھر سے اسے طلاق ہوگی؟ کیا ایک بار پھر اسے جنات اٹھا کر لے گئے؟ کیا ایک بار پھر جنات نے اس کے ساتھ بدکاری کی؟ مختلف ذہنوں میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے، اور لوگ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے سلطان کے دربار میں موجود تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اندازہ لگا رہا تھا، لیکن کسی کو بھی حقیقت کے بارے میں علم نہیں تھا جب تک کہ وہ لڑکی یہاں آنا جاتی۔ سلطان کا دربار لگ چکا تھا اور سلطان کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ اتنے میں شہربانو اور اس کے شوہر دونوں اس دربار پر چلے آئے۔ شہربانو اس وقت پورے حواسوں میں لگ رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی۔ آج اس کے جسم پر کروچیں نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ شہربانو کے اس صاف ستھری حالت میں دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شہربانو بہت زخمی حالت میں ہوگے اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ شہربانو کے ماں باپ بھی وہیں پر موجود تھے کہ اتنے میں سلطان معظم اپنے دربار میں تشریف لے آئے اور اپنے تخت پر برجمان ہو گئے۔ ہر کسی نے تزیمہ جھک کر انہیں سلام پیش کیا اور اس کے بعد اپنے اپنی شست سنبھال لی۔ آج دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لوگ باہر تک کھڑے تھے اور سلطان کے اس تاریخی فیصلے کے منتظر تھے کہ پھر اس لڑکی کے بارے میں جان کر سلطان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ سلطان کے چہرے پر بھی اس وقت تھوڑی بے چینی تھی۔ انہیں بھی اس لڑکی کی حقیقت کے بارے میں جاننا تھا تاکہ اپنے انصاف کی روشنی میں اس کے لیے فیصلہ کر سکے۔ کچھ دیر کے بعد دربار کے کارروائی باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی۔ شہربانو اور وزیر کا بیٹا جس کے ساتھ شہربانو کی شادی ہوئی تھی تزیمہ کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے شہربانو سے پوچھا، کہو لڑکی، رات کیا معاملہ پیش آیا؟ سلطان نے باروب انداز میں پوچھا تو شہربانو تزیمہ جھک کر کہنے لگی، سلطان معظم، رات تو سب خیریت رہی جیسا پہلے 2 بار ہوا تھا۔ شہربانو نے آہستہ آواز میں کہا،
تو سلطان معظم چونک اٹھے اور وزیر کے بیٹے کی طرف سوالی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگے کہ رات کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ اور اگر یہ اب سچ کہہ رہی ہے تو پھر پچھلی 2 بار اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ وضاحت پیش کرو۔ سلطان معظم نے دریافت کیا تو وزیر کا بیٹا تعظیماً جھک کر کہنے لگا، سلطان معظم، رات میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا تھا، میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی کمرے میں تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں ہر پل اس کے ساتھ موجود رہا۔ یہ سو گئی تھی اور میں اپنے حقوق زوجیت بھی ادا کرنے ہی والا تھا کہ ایک دم میری بیوی نے مجھے پیچھے جھٹکا دے دیا۔ اس نے مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیا اور یہ ایسے ہی اٹھ کھڑی ہوئی جیسے نیند میں ہو اور پھر باہر کی طرف لپکنے لگی۔ میں نے ایک دم اسے روک دیا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پوچھنے پر بھی یہ کچھ نہیں بولے اور باہر کی طرف جانے لگے۔ میں نے کچھ سوچ کر اسے جانے دیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ یہ مختلف راستوں سے گزر کر جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا اور یہ نیند میں چلتی جا رہی ہے۔ یہ ہوش و حواس سے بیگانہ چل رہی تھی۔ جنگل میں راستے میں کئی جاریوں نے اسے زخمی کیا۔ ایک جگہ اس کے کپڑے اٹک کر پھٹ گئے، جبکہ یہ پھر بھی نہیں رکی، آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ کر یہ وہاں رک گئی اور وہاں پر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد یہ یوں ہی اٹھ کر واپس آ گئی۔ تاہم اب اس کے چہرے پہ درد اور تکلیف کے آثار تھے اور اسی طرح واپس گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ میں بہت حیران تھا، یہ اس طرح کیا کر رہی ہے؟ نیند میں چل کے جانا اور پھر اس طرح واپس آنا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد ساری رات میں سو نہیں سکا۔ وزیر کے بیٹے نے سلطان کے آگے ساری حقیقت بیان کر دی۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا، آخر پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ سلطان کے چہرے پر بھی سوچ کی لکیریں واضح تھی کہ اتنے میں سلطان معظم نے شیربانو کے ماں باپ کو مخاطب کیا اور کہا، کیا تمہاری لڑکی کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے؟ شیربانو کی ماں نے کہا، سلطان معظم، جب یہ چھوٹی تھی تو تب اسے یہ بیماری ہوئی تھی، حکیم صاحب نے علاج کر دیا تھا، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب کبھی یہ پریشان ہوتی ہے یا اسے کسی بات کا خوف ہوتا ہے تو پھر یہ اس خوف سے بھاگنے لگتی ہے اور نیند میں چلنے لگتی ہے، ویسے یہ بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ شیربانو کی ماں نے بتایا تو سلطان معظم نے کہا کہ آخر یہ جنگل کی طرف ہی کیوں جاتی ہے؟ تو سلطان معظم کے استفسار پہ شیربانو کی ماں کہنے لگے، سلطان معظم، یہ جب چھوٹی تھی تو کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اسے جنگل کی طرف لے گیا تھا۔ وہاں پہ اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ میری بچی اس کے بعد ہمیں نیم مردہ حالت میں ملی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس پر یہ اثر ہو گیا اور یہ نیند میں چلنے لگے۔ شیربانو کی ماں نے روتے ہوئے کہا تو سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا، کس کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی۔ سلطان معظم نے فوراً شیربانو کی ماں سے کہا کہ وہ کون لوگ تھے؟ کیا تم لوگوں نے قاضی سے شکایت کی تھی؟ سلطان نے اپنی مخصوص جلالی انداز میں پوچھا تو شیربانو کی ماں جھک کے کہنے لگے کہ ان لوگوں کا تو نہیں ہمیں پتا، لیکن ہم نے قاضی سے شکایت نہیں کی۔ میری بچی مرتے مرتے بچی تھی تو میرے شوہر نے منع کر دیا تھا کہ اگر قاضی تک یہ بات کہی تو پھر میری عزت سر بازار اچھالی جائے گی، اس لیے انہوں نے شکایت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ شیربانو کی ماں کی بات سن کر سلطان معظم غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، تم لوگوں کو شکایت کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر ایک دم شیربانو سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ یاد ہے وہ کون تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ بدفعلی کی؟ سلطان معظم کا سوال سن کر شیربانو نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے ہاں میں سر ہلاتے ہی سارا دربار جیسے سناٹے میں آ گیا۔ اگر شیربانو سے پہچانتی تھی تو اس کا مطلب کہ آج اسے سر عام پھانسی دی جائے گی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان معظم نے شیربانو سے پوچھا، کون ہے وہ؟ بتاؤ لڑکی، تاکہ اسے سزا مل سکے۔ وہ یہ بدفعلی کر کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میرے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم نے پہلے اس کے خلاف شکایت کی ہوتی تو آج وہ یہاں زندہ نہ ہوتا۔ سلطان معظم نے بہت غصے اور جلال سے کہا تو شیربانو نے ایک سمت کو اپنی انگلی اٹھا دی۔ اس کی انگلی کی سمت میں دیکھا تو ہر کوئی اپنی جگہ پر حیران و پریشان رہ گیا۔ اس کے ساتھ کھڑا اس کا شور بھی حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شیربانو کی نشاندہی کرنے پر سلطان معظم نے دوبارہ اس سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو کہ یہی وہ آدمی ہے؟ شیربانو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سلطان فوراً اپنے خاص وزیر کی طرف متوجہ ہوا جس کے اس وقت رنگ اڑے ہوئے تھے اور شیربانو نے اسی کی طرف انگلی اٹھائی تھی۔ سلطان نے اپنے مخصوص انداز میں اس سے پوچھا، کو اپنی صفائی میں تمہیں کچھ کہنا ہے؟ لیکن اس وقت وزیر خاص کے پاس کہنے کا کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ شیربانو کا شوہر ملامت بھری نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کا باپ اس طرح کی بدفعلی میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے فیصلہ سنا دیا۔ وزیر خاص کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ وہ رحم کی اپیل کرتا رہ گیا
لیکن سلطان نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ سلطان نے شہر بانو کے شوہر کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ وہ شہر بانو کو اپنی بیوی کے روم میں قبول کرے اور اس کے ساتھ اسی طرح سے زندگی گزارے جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ سلطان معظم نے شہر بانو کے ماں باپ کو بھی اسی بات کی سرزنش کی کہ اگر انہوں نے پہلے کیوں حقیقت چھپائی، انہیں پہلے اس عمل کے بارے میں قاضی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد سلطان نے دربار میں موجود سب لوگوں کو اس بات کی تاکید کی کہ جب بھی کچھ ایسا واقعہ ہو تو لازمی قاضی کے پاس جائیں اور اس سے انصاف مانگیں تاکہ آپ کے مجرم کو بر وقت سزا مل سکے۔ سلطان کے فیصلے پر سارا مجمع اشش کر اٹھا تھا۔ ہر ایک نے سلطان معظم کے فیصلے کو سراہا تھا اور ان کی فہم و فرست کے گن گانے لگا۔ اس کے بعد دربار برخاست ہو گیا۔ وزیر کا بیٹا اس وقت گہرے دکھ میں مبتلا تھا۔ شہر بانو اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر شرمندہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کا شوہر ایک دم کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا، میرے باپ کو معاف کر دینا، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ شہر بانو کے شوہر نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی تو اپنے شوہر کے دونوں ہاتھ تھام کر رونے لگے اور کہنے لگے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ نہ حق معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ شہر بانو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر واپس آ گئی۔ آج اس کے ماں باپ بھی مطمئن تھے، ان کے دل سے بھی جیسے باری بوجھ کم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں شہر بانو کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم بچپن میں تیری حفاظت نہیں کر سکے اور پھر تیرے مجرموں کو سزا نہیں دلا سکے، وہ کام بھی تو نے خود ہی کیا۔ ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے تھے، ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو پھر شادی نہیں ہو سکے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم اپنے آپ میں ہی گلنے لگے اور اسی غم کو برداشت کرنے لگے، لیکن تو نے ہمت دکھا کر آج ایک مثال قائم کر دی ہے، اپنے لیے خود انصاف لیا ہے اور کیا خوب انصاف ہوا ہے۔ میرا رب آگے معاملات میں بھی تمہاری اسی طرح مدد فرمائے۔ شہر بانو کے باپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو شہر بانو کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ کہنے لگے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کی باتوں سے خوفزدہ تھے، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب میں سر اٹھا کر جی سکوں گی اور مجھے کسی کی بات کا کوئی ڈر نہیں۔ شہر بانو نے ایک عزم سے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہر بانو کا انصاف مل گیا تھا۔ اگلے دن وزیر خاص کو شہر کے محسوس چوراہے میں سرعام پھانسی دے دی گئی تھی تاکہ ساری عوام اس سے عبرت پکڑے اور کوئی بھی دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس واقعے کے بعد شہر بانو کا شوہر یوں تو اپنے باپ کی حرکت کی وجہ سے اسے شرمندہ رہا، لیکن شہر بانو کی محبت اور خدمت اس کا دل جیت کے اور اب وہ دونوں میاں بیوی کے طور پر اپنی زندگی خوشیوں سے بھرپور گزارنے لگے۔ ان دونوں کے 2 بچے ہیں اور وہ اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہیں۔ شہر بانو کا دوبارہ کبھی نیند میں چلنے کا دورہ نہیں پا رہا اور نہ ہی اسے برے خواب دکھائی دیتے تھے۔